بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو جنگ احد اور حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار پر ہے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان اور ان کی ساتھی بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا آپ ہجرت کریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ مدینے میں اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، اور وہاں مکہ میں ابو سفیان نے مکہ والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی سازش کی، اور ابو سفیان کی بیوی ہندا نے جنگ بدر کے بدلے کی آگ میں یہ عہد کیا کہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گی، اور میرے باپ عقبہ اور میرے بھائی ولید کو قتل کرنے والے حمزہ اور علی کو مار دوں گی۔ اور ہندا نے ایک حبشی غلام، اس کا نشانہ بہت تیز تھا، اس غلام کو اس شرط پر آزاد کرنے کو کہا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ادھر ابو سفیان اور خالد بن ولید قریش والوں کے ساتھ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دن رات تیاری کرنے لگے۔ اب سن 3 ہجری کو 3000 لشکر کے ساتھ قریش والے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ 1000 لشکر کے ساتھ کوہ احد پر آئے۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اب قریش والے اور مسلمان احد کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ پر 50 تیر انداز کا دستہ قائم کیا اور کہ مسلمان جنگ جیتیں یا ہاریں لیکن تم لوگ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے پر تم اس جگہ سے نہ ہلنا۔ تمام اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ پھر قریش والوں نے حملہ کر دیا۔ کہیں جناب حمزہ کی تلوار چلی تو کہیں حضرت علی علیہ السلام کی تلوار چلی، یہاں تک کہ قریش والے بھاگنے لگے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ ہم جنگ بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے حبشی غلام سے کہا تم جنگ کو چھوڑو، تم بس حمزہ کو دیکھو، مجھے بس حمزہ کا سر چاہیے۔ اتنی دیر میں وہ صحاب جو تیر انداز تھے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا، وہی تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ جگہ خالی ہوئی تو قریش والوں کے ایک لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب آگے سے بھی قریش والوں نے حملہ کر دیا اور پیچھے سے بھی قریش والوں نے حملہ کر دیا۔ بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ اتنے میں وہ حبشی غلام نے جناب حمزہ پر حملہ کیا۔ جناب حمزہ کا زمین پر گرنا تھا کہ مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں ایک ظالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر حملہ کیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ اتنے میں یہ شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمان بھاگنے لگے۔
یہ خبر جیسے ہی امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی علیہ السلام شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پر خون دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا اور خود شیر کی طرح قریش والوں پر حملہ کیا۔ اب ایک طرف امام علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر کا سر، کسی کے پاؤں، کسی کا ہاتھ کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگا۔ اب کوئی بھی کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جنگ کرتے کرتے حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹی تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں اکیلا آپ کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی کو توڑا اور کہا، علی آپ اس سے مقابلہ کر لیجئے۔ ہائے میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ، انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن کے پاس تو لوہے کی تلوار ہے اور آپ مجھے کھجور کی ٹہنی دے رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں گے تو میں اسی ٹہنی سے سب کا مقابلہ کر لوں گا۔ میرے مولا نے مقابلہ شروع کیا تو وہ ٹہنی ٹوٹ گئی۔ مولا نے پلٹ کر دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی ایک اور ٹہنی لے لیجئے۔ اسی طرح جب تیسری بار ٹہنی ٹوٹی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے تلوار دے گا۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل جا کر جنت سے ذوالفقار لے آئے۔ آسمان سے ذوالفقار کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ قصیدہ پڑھا، یا فتح اللہ علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علامہ اقبال نے اس میں ایک مصرع اور لگا دیا، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار۔ مولا گرد و غبار سے بچنے کے لیے امیر المومنین اپنا امامہ کھول کر اوڑھ لیتے تھے اور منہ پر لپیٹ لیتے تھے۔ ان کی بس آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھیں۔ جب کسی دشمن کو دانت کھینچ کر دیکھتے تو ان کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں۔ جس طرح شیر کے دیکھنے سے بکری کا دل پھٹ جاتا ہے، اسی طرح دشمن جب مولا کی آنکھوں میں دیکھتا تھا تو دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام ذوالفقار پر ٹیک لگائے میدان جنگ میں نہایت اطمینان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پسینہ بہہ رہا تھا، مولا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی خنجر لیے آ رہا تھا کہ میں مولا کو خنجر مار دوں گا۔ جب وہ خنجر لیے آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کیونکہ سامنے حیدر کرار تھا، غیر فرار تھا۔ اسی اثنا میں گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا۔ مولا نے بہت اطمینان سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے کہا، یا علی اتنا سکون؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں دشمن کے سامنے نہیں ہوں، میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں۔ اس شخص نے کہا، یا علی اگر میں کچھ مانگوں تو کیا آپ عطا کریں گے؟ مولا نے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، میدان جنگ ہے اور دشمن علی کو مارنے آیا ہے اور مولا فرما رہے ہیں کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ علی کا کردار ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی
اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کو دے دی۔ اب وہ بہت گھبرایا اور کہا، یا علی، میں آپ کو قتل کرنے آ رہا تھا۔ مولا نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا، پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ مولا نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کیوں؟ مولا نے فرمایا، میرا دین یہی کہتا ہے، میں سخاوت کے اس درجے پر فائز ہوں، میدان جنگ میں بھی دشمن کو عطا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، یا علی، اگر آپ کا یہی دین ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے ہی دین پر آنا چاہتا ہوں۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ جو احد جیسی جنگ میں دشمن کو مسلمان کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی۔ لاکھوں سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ، اللہ کے شیر مولا علی پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے